بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ الیکشن کی آمد نہیں بلکہ اب 10-11 دن صرف دور رہ گیا، جس کے بعد نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گی اور وہ اس ملک کو چلائے گی۔ سب سے بڑا ایشو اس وقت اس ملک کا پاکستان کا اکانومی ہے۔ نہ قرضے چکانے کے لیے پیسے موجود ہیں اور نہ ہی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے انٹرنل ریونیو موجود ہے، یعنی کہ نہ ڈالر ہے انف، نہ روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فزیکل سائیڈ بھی بڑی ویک ہے، یہاں سے آپ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، اور ایکسٹرنل سیکٹر میں بھی خسارے کا سامنا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 4-5 سال کے لیے IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے اکانومی سٹیبل ہو کے چلے۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور دیے ہیں اور مور اور لیس ایک دوسرے کا چربا اور ملتے جلتے لگتے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں اور انفلیشن کو نیچے لے آنا کافی، 6% گروتھ، لیکن کسی بھی پارٹی نے ورکنگ ایکشن پلان ساتھ نہیں دیا کہ یہ کریں گے کس طرح۔ اور یہ جو ٹارگٹ ہیں، اگر 5 سال کے اینڈ میں وعدہ ہے کہ یہ پورے ہم کریں گے جا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹف ریفارمز اور برے حالات تو آتے ہی امپوز، تو آخری 5 سال پھر کس نے دیکھے ہیں؟ تو الیکشن وہ کیا کنڈیشنز ہیں جس کے نتیجے میں اگر وہ سنسیئر بھی ہیں اور ورکنگ پلان ان کے پاس ہے جو کسی وقت وہ انویل کریں گے، تو ٹرف پہ وہ کیا بنیادی کنڈیشنز ہیں 2-3 ہونی جو ضروری ہیں آگے۔ اس پہ ہم بات کریں گے آج افتخار شرائی صاحب سے، جو ڈان کے بیورو چیف ہیں۔ شرائی صاحب، ویری وارم ویلکم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے IMF کے ساتھ تو ریفارمز کی اور سکسیسفل بھی رہا، چاہے عوام جتنی مرضی مشکل سے گزرے، وہ تو خیر ہے، فیملی وہ اگر مشکل سے گزر رہی ہے اور آپ ریسکیو کر رہے ہیں تو وہ تو ہوتا ہے، لیکن آگے اب الیکشنز ہم لے رہے ہیں کہ ایک ٹرف آ جائے گی ہمارے پاس، ایک پاتھ وے آ جائے گا، موٹر وے نہ صحیح بٹ ایک میٹلڈ سرفیس آ جائے گی جس میں۔ تو وہ کیا 2-3 چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری الیکشن اگر ہم دے دے تو پرپس سرو ہو گیا اس کا؟ میرے خیال میں الیکشن سے جو ہم سب سے زیادہ ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جو ایک پچھلے کئی سالوں سے، یا کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 2 برس سے جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں الیکشن اس طرح کے ریزلٹس دیتے بھی ہیں۔ ماضی میں بھی جب ہماری اکانومی نے کچھ پرفارم کیا ہے تو ہمیں لگا ہے کہ بیچ میں ایسے فیزز آئیں کہ جہاں پہ ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر جو پری ڈومیننٹ تھا اور اس سے پھر اکانومی کا انجن چلا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اتنی طویل ہم نے ڈسٹربنس دیکھی ہے اور پولیٹیکل ٹرمائل ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد اب امید یہی کی جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ جو انتخابی منشور دیا ہے سیاسی جماعتوں میں، اس میں بھی جو زیادہ فوکسڈ ہے وہ اکانومی پہ ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں اور ایک IMF پروگرام کے نیچے ہم آلریڈی ہیں۔ دوسری کی طرف ہم نے لامحالہ طور پہ جانا ہے، گویا کہ آنے والی حکومت کو جو پہلا کام کرنا ہے وہ والا کام نہیں کرنا کہ جس سے پہلے 2018 میں ہمیں تحریک انصاف کی حکومت کو دیکھنے کو ملا کہ جہاں پہ وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے۔ گویا کہ ان کا یہ خیال تھا کیونکہ ہم نے انتخابی سلوگن یہ رکھا ہے کہ ہم نے IMF پروگرام میں نہیں جانا بلکہ اپنی ریسورسز سے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اب ایک تو ریئلائزیشن یہ ہے کہ فوری طور پہ جو بھی آئے گی حکومت میں جماعت، وہ فوری طور پہ اس الیکشن پروگرام میں جائے گی، اور مور امپورٹنٹلی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو، وہ ختم اگر ہوتی ہے اور ایک اسٹیبلٹی آتی ہے تو میرے خیال میں پہلا پری ریکوزٹ جو کہتے ہیں نا کہ اکانومی کے بہتر ہونے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ان پلیس آ جائے گی، کہ کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمان وجود میں آ چکی ہے، اس کے نتیجے میں ایک حکومت بن چکی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حکومت کے جو ایکشنز ہیں اور اس کی جو ہوم ورک ہے، کہ جو اس وقت تو لگ رہا ہے کہ میرے خیال میں جو منشور آئے ہیں ان کے، ایک لگ رہا ہے کہ کچھ پریشر سچویشن میں تھی جماعتیں، ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، ہوم ورک نظر نہیں آ رہا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان چیزوں کو میک شور کیسے کیا جائے گا۔ گویا کہ انفلیشن کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے، آپ گروتھ کو 6% پہ لے کے جائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینی ہے، آپ نے اپنے ایکسپورٹس کو $60 بلین پہ لے کے جانا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں گے، ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی آپ نے بڑے ایگریسو ٹارگٹس رکھے ہیں کہ $40 بلین تک آپ
لوگوں کو قائل کریں گے کہ وہ بھیجیں اس ملک میں. تو میرا خیال میں یہ چیزیں اس وقت ممکن ہو پائیں گی کہ جب 2024 کے نتائج کو تمام کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں، اور اس کے بعد اگر یہ ریئلائزیشن اس وقت ہے اگرچہ کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات کا علم ہے کہ اب 8 فروری کے الیکشن کے بعد کسی قسم کی ڈسٹربنس یہ ملک اور اس کے 25 کروڑ عوام افورڈ نہیں کرتے، تو میرا خیال میں اس طرف جانا پڑے گا کہ جو لگ رہا ہے کہ شاید جا رہے ہیں. تو یہ جو ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں بعض کا ڈسینٹ، اور خاص طور پہ ایکسپیٹس اور یہاں پہ کچھ فرنجز میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یہ چیز سمجھ کے کہ اب جو فیٹ اکمپلی جو ایک لفظ بولا جاتا ہے نا کہ نو دس از فیٹ اکمپلی اینڈ واٹ از بائی گون اینڈ لیٹس موو اہیڈ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چل پڑیں گے لوگ سب اس؟ میرا خیال میں طاہر صاحب یہ ہونا چاہیے، ملک رہے گا تو اس کے بعد آپ اپنے ڈیفرینسز کو، اپنے کنسرنس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں، بٹ اگر آپ ملک کی سلامتی کو، ملک کی اکانومی کو ایٹ اسٹیک رکھیں گے، اس وقت بھی دیکھیں کہ جب تک کہ لونز رول اوور نہیں ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کے خطرے آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس وقت آپ اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو سیٹل کرنا اس کو پہلی پریورٹی پہ رکھیں، اور ملک کی اکانومی اور اسٹیبلٹی کہیں دوسرے نمبر پہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ ریئلائزیشن ہے میرے خیال میں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے سب پولیٹیکل بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اگرچہ ضرور ایک پولرائزیشن کا ہمیں ماحول نظر آتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تمام جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ ملک کی اکانومی بہت مشکل میں ہے، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے، لہٰذا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں جو کور ایریاز ہیں اکانومی کو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پہلی بار اگر سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بھی اگر 15% کی ایک کمٹمنٹس دے رہی ہیں کہ اس طرف لے کے جائیں گے، تو میرا خیال میں ماضی میں جو ایک پولیٹیکل کمپرومائز میں یہ جماعتیں رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے ایریاز تھے کہ جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور جن کو ٹیکس نیٹ پہ لانا چاہیے اور ڈائریکٹ ٹیکس کا جو ریشیوز کو بڑھانا چاہیے، میرے خیال میں اب وہ پولیٹیکل کمپرومائز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں گی. ابھی تک تو یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس چل رہے ہوتے ہیں جی، پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، تو پیٹرول پہ ٹیکس جو چلا جاتا ہے تو جو ماچس استعمال کرتا ہے، جو موچی ہے یا جو نیچے وہ، اس کو بھی وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جن پہ ایکچوئل ٹیکس بنتا ہی نہیں، اور جب وہ ٹیکس بنتا ہی نہیں تو وہ ریفنڈ کہاں سے لیں گے؟ تو وہ پسے ہوئے لوگوں کو مزید جوس ان کا نکل جاتا ہے اس سے. اور جو امیر طبقہ ہے ورٹیکل ایکسس پہ، وہ ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس دفعہ جو پارلیمنٹ آئے گی، یہ جو گورنمنٹ آئے گی جو بھی ہے، وہ اپنے خلاف یہ ڈیسیژن لینا شروع کر دے گی؟ بڑے بڑی لینڈ ہولڈنگز ہیں، ایگریکلچر کے اوپر ہے، ایگریکلچر 22% ہے آپ کی اکانومی، جی، اور ٹیکس میں ریشو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں، اس کے بعد جو 13 جماعتیں ہیں ان کا بیانیہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل تو لاس کیا ہے، بٹ اس ملک کے لیے انہوں نے کچھ ایسے ڈیسیجنز لیے ہیں کہ جن کو پبلک کے اندر کچھ زیادہ ایک طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے تھی بھی ایسے مشکل ڈیسیجنز. تو میرا خیال میں ایک ایکسپیرینس کر چکی ہیں سیاسی جماعتیں، ان کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اب پولیٹیکل کمپرومائز میں جانا ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کے کمپرومائز میں جاتے ہیں تو وہ جو ریونیو جنریٹ کرنے کی جو اپرچونیٹیز آپ کو یہیں پہ اویلیبل ہیں، آپ ان کو بھی ایک طرح سے لوز کر رہے ہوتے ہیں. اور باہر سے آپ کو دیکھیں کتنا ٹائٹ کنٹرول ہے کہ اگر آپ چاہیں بھی سے کہ کسی ایریا کے اندر آپ تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف دینا چاہیں تو بہت بڑے چیکس ہیں، آپ ایسا نہیں کر پاتے. تو میرا خیال ہے کہ اب پچھلے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے لرن کیا ہے سیاسی جماعتوں میں، اور اس طرح کے کمپرومائز میں نہیں جائیں گی، بلکہ وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہو یا پھر ریٹیل کا ایریا ہے یا اسی طرح کے کچھ اور ایریاز ہے کہ جو بڑے پوٹینشلی اچھے ہیں کہ جہاں سے ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس کا جو ریشو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اب جانا پڑے گا، کیونکہ IMF پروگرام میں جانا ظاہر سی بات ہے آپ کو ریسکیو کے لیے تو ٹھیک ہے، بٹ اس کے ساتھ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ظاہر سی بات اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عام آدمی پہ آتا ہے. تو کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہے گی کہ لمبے عرصے تک اس پروگرام میں رہے، بٹ کوشش اب یہی ہوگی کہ جو ایریاز ایڈریس کرنے والے، بالخصوص جیسے پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب جب بہت ساری معاملات پروونشل میٹرز ہو گئے ہیں تو 17 وزارتوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے
کہ اب یہ مرکز میں نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کے ریفارمز کی طرف آپ جاتے ہیں, اپنے باقی ایریاز کو بھی اسی طرح ایڈریس کرتے ہیں, پھر پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس میں بھی آپ کمپرومائز میں نہیں جاتے کہ اسٹیل مل کے اندر یا پی آئی اے کے اندر وہ یونینز, وہ لوگ کہ جو آپ کو ووٹ کرتے ہیں, آپ ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں بٹ کنٹری کے انٹرسٹ کو آپ کہیں پش سے پش ڈالیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ میں اس طرح کے کمپرومائز ہمیں دیکھنے کو نہیں. آپ نے 18ویں امنڈمنٹ کی, جب پنجاب جو ہے وہ بہت سے ملکوں سے بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے, بہت سے دنیا کے ملکوں سے, فرانس سے بڑی آبادی ہے, یو کے سے بڑی آبادی ہے, اور اسی طرح سندھ بھی ایک بہت بڑا صوبہ ہے. کے پی کے بھی کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے. بلوچستان کی آبادی کروڑ سوا, وہ کم ہے تھوڑا سا, بٹ یہ کرنے کے لیے تو یہ 18ویں امنڈمنٹ تو وہ ہے بات, لیکن آپ صوبوں کو پیسے دے دیں اور بجائے وزیر اعظم ہاؤس کے چیف منسٹر ہاؤس پہ سارا, تو عوام تو ملک کیسے چل سکتا ہے پھر اس طرح کرنے. یا تو ڈیولوشن وہ کمپلسری ہو کہ ختم ہو, تو ساتھ ہی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور یونین کونسل تک وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوئی پیسے نہیں رہیں گے جیسے, یا تو یہ کی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیفنس ہے اور جو ڈیٹ ہے یہ صوبوں نے میں خرچ ہوا ہے نا. ڈیٹ کی جو کم از کم سروسنگ ہے, پرنسپل کو آپ چھوڑ بھی دیں 2 منٹ کے لیے, وہ صوبوں میں منصوبے بنے ہیں سارا. تو ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس جو ہے پاکستان کا وہ بھی ظاہر ہے, تو یہ دونوں چیزیں پھر صوبے کیوں نہ دیں؟ یقیناً دینا چاہیے. ایسے میں کہ جب وفاقی نظام اس ملک کے اندر رائج ہے اور وفاق کی تمام اکائیوں کی یہ ایک کلیکٹیو ایک طرح سے رسپانسبلٹی بنتی ہے, کیونکہ اس ملک کا دفاع تمام اکائیوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, تو اس میں صرف یہ معاملہ آپ مرکز پہ یا وفاق پہ چھوڑ دیں تو درست نہیں ہے. تو اگر 18ویں ترمیم میں آپ نے وسائل کی تقسیم کو تو سیٹل کر لیا, لیکن اس ایریا کو اگر اگنور کیا گیا تو میرا خیال میں ایڈریس ہو سکتا ہے. ہم نے اس کے بعد بھی کئی ترامیم دیکھی ہیں, 21-22 تک تو ترامیم ہو چکی ہیں, تو کچھ ایسے ایریاز تھے کہ جن کو دوبارہ ایڈریس کرنا ضروری تھا تو کیا گیا ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی جہاں پہ وسائل کی تقسیم کو تو آپ نے میک شور کر دیا, وہاں پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے میں بھی صوبے آزاد ہیں, گویا کہ اس سے پہلے وفاق کے ذریعے ہی اس ملک میں انویسٹمنٹ آیا کرتی تھی. تو میرا خیال میں اس ایریا کو بھی, ان یونٹس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو جب آزادی ملی ہے, بٹ ابھی تک ہم اسی پرانے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر سرمایہ کاری آئے گی تو شاید وفاق کی میں بیٹھی حکومت کی ذمہ داری ہے, بٹ پروونس ایسا نہیں کر سکتے. تو دنیا میں ماڈلز دیکھیں, وہاں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی وہاں کے میئرز جو ہیں وہ جا کے دنیا میں انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے چیف منسٹرز کو بھی چاہیے کہ آنے والی جو 2024 کی پارلیمان ہے اس کے بعد جو ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں صوبوں کے اندر, وہ دنیا بھر میں جائیں. لنڈن میں صادق خان کو وہاں کے میئر بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا خیال میں یہ بھی ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے کہ سارا بوجھ آپ وفاق پہ ڈال دیں اور خرچہ کلیکشن آپ نے کرنی ہے, اور اس کے بعد ہمیں اپنے حصے کا دے دینا, اس کے بعد ہم سے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ پیسے آپ نے کیسے خرچ کیے. تو میرا خیال میں ان ایریاز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں 5 سال تک سٹیبلٹی وہ رہے گی اس کے باوجود, کیونکہ یہ تو کرنا پڑے گا. آپ پیسے کہاں سے دیں گے باہر سے لے کے, جب تک ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ صوبے نہیں کنٹریبیوٹ کرتے, چارج نہیں ہوتا, آگے بڑا مشکل ہے. چلے یہ NFC کو دوبارہ, تو یہ کر کے ہر طرف سے پینفل ریفارمز کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی اتنی رہے گی کہ اکانومی جو ہے وہ کک سٹارٹ نہ بھی ہو سکے بٹ اس کا ایک اسٹڈی فلو چلتا رہے؟ دیکھیں, ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے, اور جیسے ہم نے کہا ہے کہ بہرحال اب سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, بڑے ذرائع ہیں آپ کو جہاں سے پبلک پلس کو بڑے ایزیلی آپ کاج کر سکتے ہیں. تو وہ تو بتا رہی ہے یہ کہ اس وقت اب کسی قسم کے ڈسٹربنس پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ہر حوالے سے, وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو یا اکانومی اس ملک کی ہو, ہر دو طرح سے آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. اور میرا خیال میں جیسا بھی ہے یہ الیکشن جب ہو جائیں گے, اور دنیا میں جو بھی الیکشن ہو, اب تو امریکہ کے الیکشن کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں, ہندوستان میں الیکشن کے اوپر سوال اٹھتے ہیں, دنیا کا کون سا الیکشن اس کے اوپر سوال نہیں اٹھتے. بٹ ان سوالوں کو لے کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ملک کو ایک اور ڈسٹربنس کی طرف لے کے جانا ہے, تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ جیسا بھی ہو جائے, اس کے بعد جو بھی حکومت وجود میں آتی ہے اس کو وقت دیا جائے. اور میرے خیال میں اس وقت آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو سنیں, ان کے ہاں یہی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جس کو بھی مینڈیٹ ملے, جیسے بھی ملے, اب اس کو وقت ملنا چاہیے, 5 سال کا وقت دیں, اس کے بعد پارلیمان میں بیٹھیں. وہ اریٹینٹس کو جو آپ کو لگتے ہیں کہ جو آپ کی اتھارٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں, یا جہاں پہ آپ بہتر انداز میں پرفارم کرنے میں جو ہرڈلز ہیں,
ان کو اوورکم کرنے کے لیے کلیکٹیو وزڈم درکار ہے میرے خیال میں طاہر صاحب. اور اس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ پیچھے بھی ایک کوشش ہوئی تھی 18 کے بعد, مٹیریلائز نہیں ہوئی, لیکن اب لگ رہا ہے میرے خیال میں کہ سیاسی جماعتیں پولیٹیکل ٹمپریچر کو بھی نیچے لے کے جائیں گے. اور جو کلیکٹیو وزڈم کی بات ہو رہی ہے, ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اگرچہ وہ نہ بن پائے بٹ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں پولیٹیکل وزڈم پریویل کرتا ہوا نظر آئے گا, جس کے نتیجے میں ایک اسٹیبلٹی اور کلیکٹیو ڈیسیجن جن کی اونرشپ تمام لیں, وہ جماعتیں بھی کہ جو اپوزیشن بینچوں میں بھی بیٹھی ہوں, اور وہ ادارے بھی کہ جن کا بہرحال کوئی نہ کوئی کردار ہے. اس حوالے سے بات ضرور ہو رہی ہے کہ ان کو بھی اس ڈیسیجن میکنگ میں بھی شامل کیا جائے, اور کل کو جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر بھی ان کے رول کو کہیں نہ کہیں ڈیفائن کیا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ آج کی جو گفتگو تھی, اس میں اب کلیئر چیزیں ہمارے سامنے کافی حد تک آئی ہیں کہ سور پوائنٹس کے ہیں اور کرنے کی. اور ایک قسم کی میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں از اے بٹ ہوپ فل کہ حالات ایسے مطلب ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ غلطی کرنا یا پریشرائز کرنا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اس بوٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اسے راک نہیں کرنا ورنہ سارے ڈوبیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.